अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ फोर के चुरंगी और यहाँ पर एक रैली का एहतमाम किया गया जो कि खराज तहसीन पेश करेंगे। जो हमारे 6 सितंबर को होने वाला जो वाक़या है उसमें जो हमारे मुजाहिदों ने मुँह तोड़ जवाब दिया हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर को हुआ। मज़ीद यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हम उनसे भी बात करेंगे उनका जो है ना 6 सितंबर के हवाले से क्या कहना है और किस तरह हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमें कामयाबी मिली। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाक सिविल सोल्जर पाकिस्तान के सूबाई सिंध के सदर मीर बाज़ खान साहब। उनसे बात करते हैं कि 6 सितंबर को क्या पैगाम देंगे अपने जो हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, मुल्क के अंदर भी हैं और जो मुल्क के बाहर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमेशा आपने पाक फ़ौज का साथ दिया है, मुल्क का साथ दिया, हमेशा आपने जहाँ पर भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी है तो आपने माशाल्लाह शाना बशाना चले हमारी फोर्सेस के साथ, दिफाई इदारों के साथ। तो आज क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा पैगाम अपने कौम के लिए है कि अगर ये फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। जब तक इसमें से, क्योंकि ये लाज़िम और मलज़ूम है तीनों चीज़ें, हमारी फ़ौज और पाकिस्तान और अवाम। इसके बग़ैर जो है ना हमारा आइन भी यही बोलता है, ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम। और वहाँ जो है ना वो साइंस के भी 3 ट्रैकोन हैं, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो मकसद कहने का ये था कि ट्रैकोन के ऊपर अगर बात की जाए तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को जो हमारे लोग के बासी हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी फ़ौज का साथ दो, अपने मज़लूम अवाम का साथ दो, और वो जो भी ऐसे अनासर हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हमारे मुल्क को जो है ना वो किसी भी तरीके से डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, और उसका हम भरपूर मुज़ामत करेंगे और उसका हम मुकाबला करेंगे डट के इंशाअल्लाह। पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन इसी मकसद के लिए बना है कि हम अपने मज़लूम अवाम की और अपने फ़ौज और अपने इदारों के साथ, पुलिस भी हमारा इदारा है, हमारी दिफा करते हैं, हमारी खिदमत करते हैं, दीगर इदारे जितने भी इदारे दिफाई इदारे हैं हमारे या जितने भी हमारे मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, लिहाजा हम सब के साथ शाना बशाना इंशाअल्लाह। उनको मैं तमाम पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि आपका भी हक़ बनता है कि आप भी इसके साथ शाना बशाना रहें और मुल्क के खुदादाद की खिदमत करें, यह हम पे फ़र्ज़ है। अच्छा हाजी साहब, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मुल्क से बाहर से ज़्यादा आजकल हमारे मुल्क के अंदर दुश्मन बहुत हैं जो इतने प्रोपेगेंडे कर रहे हैं हमारी डिफेंस सर्विस के ख़िलाफ़, बिलखसूस जो हमारी आर्मी उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे। उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह उनको कंट्रोल किया जाए, उनको लगाम दी जाए? उनका कंट्रोल करना और लगाम देने के लिए जो है ना तकरीबन मैं ये चाहता हूँ कि तमाम अवाम अपनी फ़ौज और अपने इदारों का साथ दे। ये बेहतरीन हल है इसका। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी ये अनासर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ जो है ना सिर्फ बेरोज़गारी का और पैसे की लालच में आके अपने मदर माँ का और अपने इदारों के ख़िलाफ़ वो बकवास करते रहते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, मुल्क एक ऐसा चीज़ है, इदारे एक ऐसा चीज़ है कि उसमें सारे हमारे ही बच्चे होंगे, हमारे बेटे होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे कौमियत के होंगे, पाकिस्तानी हैं। वो कोई हमारे पे इदारे कोई और मुल्कों से तो नहीं है, हमारे में से ही तो आगे गए हैं, हमारे अवाम के ये लोग हैं वो। तो लिहाजा ये जो है ना इनका हम सब जो है ना भरपूर मुज़ामत भी करते हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है कि फ़र्ज को फ़र्ज से कंट्रोल करना है। जब तक आप फ़र्ज को फ़र्ज से कंट्रोल नहीं करोगे, हमारा फ़ौजी या हमारा रेंजर या हमारा पुलिस जब वर्दी दुरुस्त जाता है उस लोगों की इस्लाह के लिए, वो अनासर लोग जो है उनकी वीडियो बना के वो शेयर करते हैं, उसको पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखाते, नेगेटिव दिखाते हैं। तो लिहाजा हम पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि हम फ़र्ज को फ़र्ज से कंट्रोल करें, अपने इदारों को बताएं कि ये डाकू, ये चोर है, क्योंकि मोहल्लों में तो हम रहते हैं और वो तो सरहदों पे और बॉर्डरों पे और अपने महाजों के ऊपर मुहित होते हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना फ़र्ज को फ़र्ज से कंट्रोल करें। कौन डाकू है, कौन चोर है, कौन वतन दुश्मन है, कौन मुहब्बे वतन है, सारे मुहब्बे वतन है पाकिस्तानी माशाल्लाह, लेकिन बस कुछ लालच में आ जाते हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं। बहुत शुक्रिया। इस तरह मज़ीद हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कराची डिवीज़न के सदर मार्फत शाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि 6 सितंबर के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और आज जो ये इन्होंने जलसे का एहतमाम किया, रैली का एहतमाम किया, उसमें क्या पैगाम देंगे हमारी यंग जनरेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या पैगाम देंगे आज जो 6 सितंबर का आपने रैली का एहतमाम किया? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। इंशाअल्लाह ताला हमारा यही पैगाम है। 6 सितंबर में जो राशिद मिन्हास ने क़ुरबानी दिया है और मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब ने जो क़ुरबानी दिया है,
تو یہ ہم پر ملزم اور لازم ہے ہر پاکستانی پر کہ انشاءاللہ ہر پاکستانی اس قربانی کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی بات جہاں آتی ہے تو انشاءاللہ ہمارا مال جان بچے ہر چیز ملک پہ قربان ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سوچ جو ہے نا ینگ جنریشن کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کسی کے مطلب دماغ میں اور دل میں یہ سوچ اترے کہ پہلے ملک ہے، ملک خدا داد پاکستان، اللہ نے ہم کو یہ ایک تحفہ دیا ہے اور ہم اس تحفے کا قدر کریں تو انشاءاللہ یہ مشن ہمارا جو ہے نا جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ ہمارا پاک سول سولجر آرگنائزیشن کا جو ادارہ ہے یہ پاک فوج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ جہاں بات آتی ہے قربانی کی تو انشاءاللہ ہمارا سولجر جو ہے نا قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کا مین مقصد یہی ہے کہ آج کل کے جو ینگ جو جنریشن ہے ان میں اویئرنیس لائی جائے کہ کس طرح پاک فوج کا دفاعی اداروں کا ساتھ دیں۔ جی بالکل یہی ہمارا پیغام ہے ہمارے ینگ جنریشن کو کہ بھئی ہمارا جو ہے نا پاک فوج ہے، ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر اللہ نہ کرے ہمارا فوج نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہو نا کہ جس ملک کا فوج کمزور ہے اس کا حشر آپ دیکھتے ہو، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ٹائم ہمارا بھی دیکھتے ہو کہ ہمارا فوج مضبوط ہے، تو یہ تو جو ہے نا ملک دشمن عناصر یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اس فوج کو کیسے، لیکن الحمدللہ ہم ایک باشعور عوام ہیں اور باشعوری کا انشاءاللہ اہتمام کرے گا کہ ہمارا پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہے۔ بہت شکریہ۔ مزید یہاں پر جو مہمان ہیں ان سے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا آج 6 ستمبر کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم سیال صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں۔ آج جو 6 ستمبر کے حوالے سے یہاں پر جو پاک سول سولجر آرگنائزیشن کی جانب سے احتجاجی ریلی کا ان کے حق میں ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم۔ السلام علیکم سر، کیا پیغام دیں گے آپ 6 ستمبر کے حوالے سے ہمارے ملک دشمنوں کو؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو دیکھیں 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہم نے پورے پاکستان میں اپنے جتنے بھی شہداء ہیں آج ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایز اے پاکستانی اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ایکٹیو ہیں، اور ان کی توسل سے آج ہم دیکھیں، آج آپ بنگلہ دیش کا حال دیکھ لیں، فلسطین میں، یعنی جتنے ممالک سے اس طرح کے، تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ان کی وجہ سے سیف ہیں۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں کلیئر میسیج ہے کہ آج کا جو ڈے ہے 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہمارے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایٹمی بم بنا کے اور پاکستان افواج کے لیے ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک کی قربانیاں، کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان سے ہی پہچان ہے۔ اور یہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی افواج اور پاکستان آرمی کے ساتھ اور سپہ سالار کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ مزید یہاں پر مہمان ہیں ان سے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا اسد بابر صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کراچی بار کے ممبر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے 6 ستمبر کے حوالے سے کہ وکلا برادری کس طرح ہمارے افواج پاکستان کا اور دیگر ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، 6 ستمبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ آج؟ سب سے پہلے کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ ہمیں اپنے جتنے پاک افواج کے جو شہداء ہیں اور جو غازی ہیں ان کو یاد کرنے کا دن ہے، پر ایسے نہیں ہے کہ اس دن پہ ہم صرف ان سے محبت کریں یا اس دن پہ ہم ان کو یاد کریں۔ 12 مہینے وہ ہمیں یاد ہیں، 12 مہینے وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ان کے خاندان وہ بھی ہمارے دلوں میں ہیں۔ جب ہم جتنے بھی یہاں سے مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں، چاہے وہ وکلا برادری ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے کسی بھی ادارے کا ہو، جب ہم اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں یا آ کے اپنے ڈرائنگ روم میں اے سی یو میں سوتے ہیں تو یہی ہماری پاک افواج ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، ہمیں اپنے اداروں پہ فخر ہے۔ باقی ملک کی صورتحال جو چل رہی ہے اس وقت، ہمیں اپنی پاک افواج کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا حال جو ہوا ہے مختلف اسلامی ملکوں کا، تو ہم نہیں چاہتے خدا نہ خواستہ، پر ہمیں یہ مکمل یقین ہے کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہوا ہے، تو اللہ پاک کی ہماری فوج کو بھی طاقت ہے، ہمارے ملک کو بھی طاقت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے فوج کے ساتھ ہر مارچ پہ ساتھ ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف بولیں گے کہ ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں اور ساتھ لڑیں گے بھی اپنی فوج کے ساتھ مل کے اپنے دشمن کے خلاف، چاہے وہ باہر کا دشمن ہو چاہے وہ ملک کے اندر کا دشمن ہو۔ تو انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے تو مرتے دم تک ہم اپنے فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہم سب اکٹھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ سر دیکھا جاتا ہے ہمیشہ وکلا برادری نے ملک کے تحفظ کے لیے بڑا کام کیا ہے، تو آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی ینگ جنریشن ہے ان کو مخالف کیا جا رہا ہے ہمارے ڈیفنس اداروں کے، بالخصوص جو ہماری آرمی ہے
اس کے متعلق جو ہمارے نئی ینگ جنریشن اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، آپ کا پاکستان بنانے والا اب ایک وکیل تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، تو کارے کوٹ کا رشتہ اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے۔ باقی رہا ینگ جنریشن کا، کسی نے کسی کو نہیں بھڑکایا، جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتے ہیں۔ باقی جہاں پہ ڈرٹی پولیٹکس بیچ میں آ جاتی ہے تو لازمی ہے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے خلاف باہر کی قوتوں کے کہنے پہ لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، پر الحمدللہ ہمارے نوجوان، چاہے وہ ہائی اسکول سے نکل آتا ہے، چاہے وہ پبلک اسکول سے نکل آتا ہے، یونیورسٹیز سے یا کالجز سے، وہ بالکل شعور رکھتا ہے اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس میں ہمیں یہی تعاون چاہیے ہوگا اپنے پاک سول اداروں کا کہ وہ جو گراس روٹ لیول پہ اسٹوڈنٹ تیار ہو کے نکلتا ہے تو وہاں پہ جو اس کی ایجوکیشن ہے وہاں پہ بھی تھوڑی نظر ثانی کی جائے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنے والے فیوچر کی جو ذہن سازی ہے وہ ایسی بنائی جائے کہ اپنے ملک سے، اپنے اداروں سے محبت کریں۔ بہت شکریہ۔ مزید یہاں پر ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد خان صاحب جو غلجی برادری کے صدر ہیں۔ تو 6 ستمبر کو آج وہ بھی اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے آپ؟ 6 ستمبر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاک فوج جو ہے نا، ہمارا صرف پاکستان کا فوج نہیں ہے، یہ پورا ورلڈ مسلمانوں کا فوج ہے اور ایک مضبوط فوج ہے۔ اس کا ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو ساتھ دینا چاہیے، کسی غلط راستے پہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اگر فوج ہوگا تو پاکستان ہے، اگر فوج نہیں ہوگا تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو بحثت اگر میں اور یا کوئی بھی مسلمان ہوگا، اس کا کام یہ ہے کہ فوج کے ساتھ دے اور فوج کے ہر چیز کو جو ہے نا مانے، اس کے لا کو، اس کی قانون کو مانے اور اس کے ساتھ دے، ہمیشہ دے۔ اس لیے کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کرگل میں شہید ہو رہا ہے، جو خود روٹی پکا رہا ہے، جو ٹھنڈا پانی میں دن اور رات گزار رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے فوج کا وہ پہلو دیکھنا چاہیے جو زخمی ہوتا ہے نا، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ فوج کا وہ چیز بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ سمندر کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، وہ اٹھا رہا ہے، وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جی سر، ابھی بالکل آپ نے جو پچھلے دنوں میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی کہ بلوچستان کے اندر آرمی کے جو 2 جوان تھے ان کو ٹرک کے اندر شہید کیا تھا اور ان کی لاش کو بڑی بے دردی سے جو ہے نا بےحرمتی کی گئی، ان کو نیچے پھینکا گیا تھا۔ بالکل جی، یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیز بھی دیکھنا چاہیے، وہ چیز بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج نے ہمیشہ، اگر اس ملک پہ کوئی برا وقت آیا یا کوئی آفت آیا تو فوج سب سے آگے انشاء اللہ تعالیٰ ہم فوج کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہیں گے اور ساتھ رہیں گے جب تک زندہ ہے، جب تک زندگی ہے، انشاء اللہ فوج کے ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ مزید یہاں پر جو مہمان ان سے میں بات کرتا ہوں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف کاکڑ صاحب، صدر مومن آباد ہیں پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے۔ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا عزم لے کر آئیں یہاں پر جو پاک فوج کے حق میں جو ریلی نکالی جا رہی ہے۔ السلام علیکم سر، کیا پیغام دیں گے ہماری پاک فوج کے لیے اور ہمارے ملک دشمن عناصر کے لیے؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا BBC نیوز کا شکریہ اور سب میڈیا کا شکریہ جو ہمارا پروگرام کا کوریج دے رہا ہے۔ آپ کا ایک بار پھر ہم آپ کو شکریہ ہے۔ لیکن آج کا دن وہ عظیم دن ہے 6 ستمبر کا، جو ہمارا شہیدوں اور غازیوں کا یاد دلاتا ہے۔ لیکن ہم عوام کو یہ کہنا چاہتا ہے اور اس عناصر کو کہنا چاہتا ہے کہ ہم شہداؤں غازیوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ پاکستان، اور خاص کر یہ جو ابھی سچویشن چل رہا ہے۔ لیکن ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 6 ستمبر جو بہادری کا مظاہرہ ہم نے پاک فوج نے کیا ہے، یہ سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا اور یہ غازیوں اور شہیدوں کا یاد دلانے والا دن ہے۔ یہ ہم جوش و خروش سے منائیں گے۔ اس کے لیے پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے چیئرمین جناب تاج محمد خان صاحب اور ہمارا صوبائی صدر جناب حاجی عامر بار خان کی ہدایت پہ آج یہ پورا کراچی میں گلی گلی میں سڑک سڑک میں یہ 6 ستمبر ہمارا مستقبل بچوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنا قربانیوں والا اور کتنا غازیوں والا عظیم دن کا یاد دلانے والا ہے۔ اور ہم پورا پاکستان عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ ایک ہو جاؤ اور ایک پلیٹ فارم بھی ہو جاؤ۔ ہم ایک ہے تو سب ایک ساتھ ہے، دشمن عناصر کا ہم اس کا پورا مقابلہ کریں گے۔
इत्तेफाक इतिहाद से। बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन देखा आपने, आज हमारे साथ मुख्तलिफ़ जो शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे वो भी यहाँ पर शरीक थे। सबका एक ही कहना है कि सब चीज़ें छोड़कर, सारी सियासत को छोड़कर अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। मुल्क तरक्की पर जब जाएगा जब हम लोग के मुल्क में भाईचारा होगा। और भाईचारा कैसा होगा कि हम अपनी पाक फ़ौज और दीगर जो हमारे दिफाई इदारे उनके साथ होंगे। अब देखना ये है कि इस 6 सितंबर को से बाद अब हम लोग में क्या अवेयरनेस आती है, किस तरह हम अपने मुल्क के साथ चलते हैं, किस तरह अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं अपने मुल्क दुश्मन इंडिया भारत को ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सन 1965 में जो आपने जो हरकत की थी वो तो उसका जो आपको जवाब मिला है बहुत कम मिला है। अगर आपने दोबारा हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ मेली आँख से देखा तो इस बार आपको नेस्त व नाबूद किया जाएगा, आपके मुल्क को इस हस्ती से मिटाया जाएगा, जो दुनिया से मिटाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए पूरा मुसलमान और पूरे हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी कौम यकजा हैं। चाहे हमारे अंदर जितने भी इख्तलाफात हैं वो हमारे ज़ाती इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर जहाँ मुल्क की बात आएगी वहाँ हम आपको मुँह तोड़ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त।